وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور یہ بات بھی واضح میں کر دینا چاہتا ہوں کہ حج کے سفر میں، مناسک حج کی ادائیگی میں، جہاں زبان پر ذکر ہو، گناہوں سے بچ کر وہ حج ہو اور دل میں اس کو فکر آخرت پیدا ہو جائے، تو ایسے حاجی کو مبارکباد ہے کہ اس کا حج قبول ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرتا ہے۔ من دان نفسہ، جو اپنی خواہشات کی لگام کو تھامے رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجاج کرام کی قبولیت کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ حاجی جو حج کرنے کے بعد جس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، جو نفس اور خواہشات پر نہ چلے، رب چاہی زندگی پر، رب چاہی زندگی گزارتا ہوا، خواہشات کو ترک کرتے ہوئے آخرت کی فکر جب اس کے دل میں پیدا ہو جائے تو مبارکباد کا مستحق ہے کہ رب نے اس کے حج کو قبول کر دیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اس حج کے سفر میں فکر آخرت کو اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ ہم سب نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے نہیں بولو، سب نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر دی روح چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر دی روح چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر اس موت کو یاد رکھتے رہو گے تو اس کے بڑے فوائد ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو موت کی یاد کی وجہ سے توبہ نصیب ہو جاتی ہے، اور اگر انسان موت کی یاد کو چھوڑ دے تو پھر وہ توبہ جو ایک بہت بڑا عظیم رحمتوں کا دروازہ ہے، وہ شخص توبہ کرنے کی اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک فکر آخرت نہیں ہوگی توبہ کیسے ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، حجاج کرام، میری بہنوں، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ مینا میں عرفات سے قبل ان خیموں میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل ہم جب عرفات میں جائیں تو آج رات اس سنت پر یہاں رہتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ عرفات میں پہنچیں۔ اس لیے ہم سب نے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اس طرح سے میرے دوستوں، آج اس خیمے میں کتنے ختم قرآن ہوئے؟ 22 کے قریب جو ختم قرآن ہوئے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ختم قرآن میں دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ختم قرآن کی برکت سے اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اس لیے اپنی حاضری کا پہلے تصور لاؤ، آپ محسوس کراؤ فرشتوں کو کہ ہم صحابہ کی سنت پر اور ذی الحجہ یوم الترویہ میں مینا میں لبیک کی گونج کے ساتھ اپنے رب کو مخاطب ہیں۔ ذرا زور سے کہہ دو لبیک اللہم لبیک۔ پھر پڑھو لبیک اللہم لبیک۔ اس طرح ہم نے کل فجر کی نماز اس مینا میں ادا کرنی ہے کو انشاءاللہ تعالی، اور فجر کی نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی جب فجر آتی ہے یوم العرفہ کی، تو پوری دنیا میں، صرف یہاں نہیں، صرف مینا اور عرفات میں نہیں، پوری دنیا میں ہر نماز کے بعد ایام تشریق میں تکبیروں کی آواز گونجتی ہے، اور وہ تکبیریں کیا ہیں؟ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد تو دنیا بھر میں ہر نماز کے بعد، یعنی ایام تشریق میں 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر
13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک ہر نماز کے بعد وہ تکبیریں وہاں اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھیں گے، مگر صحابہ کا عمل یہ تھا کہ جب تکبیریں شروع کی تو عرفات میں بھی تلبیہ کے ساتھ تکبیریں تھیں، تلبیہ کے ساتھ تکبیریں تھیں، مزدلفہ میں بھی تلبیہ کے ساتھ تکبیریں تھیں، صرف نماز کے بعد نہیں، چلتے پھرتے حاجی کا ایک نعرہ ہوگا، اللہ اکبر، زور سے کہو، مت ڈرو کسی سے، اللہ سب سے بڑا ہے، کہہ دو اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ نعرہ گونج رہا ہے، 5 وقت آذان میں گونج رہا ہے، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ میں گونج رہا ہے، رکوع پر جاتے ہوئے گونج رہا ہے۔ اس طرح جب قبرستان میت لے جاتے ہو، اس سے پہلے اس کا جو جنازہ پڑھتے ہو، اس میں بھی تکبیروں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونج رہا ہوتا ہے۔ عیدین میں تکبیریں ہیں، نماز استسقاء میں تکبیریں ہیں، جہاد میں ایک مجاہد بھی تکبیر کہتا ہے، اور حاجی کی تکبیر پر کیا ملے گا؟ میرے دوستو، جب ہم اس سرزمین پر اللہ اکبر کا نام بلند کریں گے، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے، تو ہماری تشبیہ نبیوں کی اس نعرے کے ساتھ ہوگی جنہوں نے یہاں رہتے ہوئے یہی نعرہ لگایا۔ زور سے کہو۔ میرے دوستو، حضور حج پر تشریف لا رہے تھے، آپ نے فرمایا مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حج کا منظر دکھایا گیا، اور کیسے دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مجھے جبریل نے یہ فرمایا کہ لو، ہم آپ کو منظر دکھاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام احرام باندھ کر کس انداز میں تلبیہ پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا کہ میں نے اپنے حج کے دوران سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے منظر کو رب نے میرے سامنے پیش کیا۔ یہ منظر پیش کرنے والا کون تھا؟ اور حضور نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سرخ اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے سواری پر دیکھا، جنہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھی ہوئی تھی، ڈالی ہوئی تھی، اور زور سے یہی کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک۔